اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اور ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس آیت کریمہ میں اس بات کو واضح کر دیا کہ اللہ نے جس چیز کو تخلیق فرمایا ہے ہر اس چیز کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پھر چاہے انبیاء کرام ہوں یا صحابہ کرام یا اللہ تبارک تعالیٰ کی نوری مخلوق فرشتے ہوں، انسان حیوانات ہر ایک کو موت آئے گی اور ہر ایک کو موت فنا کر دے گی۔ لیکن کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ موت کیا ہے اور موت کی شکل و صورت کیسی ہے؟ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے موت کو کب پیدا فرمایا اور موت کا وجود کتنا بڑا ہے اور موت کی شکل و صورت کیسی ہے، اور کیا موت بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے مطابق موت کا ذائقہ چکھے گی، اور کیا موت کو بھی موت آئے گی، اور موت کو موت کی نیند سلانے والا کون ہوگا؟ پیارے دوستو، ان تمام در سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا نام سنتے ہی ہر انسان کی روح کانپ جاتی ہے، اور کوئی بھی انسان مرنا نہیں چاہتا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہر انسان کو مرنا ہے اور موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ نے جب موت کو تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے موت کو 1000 پردوں کے اندر چھپا کر تخلیق فرمایا، اور موت کی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہوئی۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ نے موت کو اتنا بڑا پیدا فرمایا ہے کہ اس کا وجود زمین و آسمان سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ موت کی تخلیق کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے موت کو 70,000 زنجیروں سے باندھ دیا۔ پیارے دوستو، ہر ایک زنجیر اتنی بڑی ہے کہ اگر کوئی 1000 سال تک بھی چلے تو وہ زنجیر ختم نہ ہو۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے موت کو تخلیق فرما دیا تو فرشتے موت کے قریب نہیں جاتے تھے، بس موت کی آواز سنا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے تک کوئی نہیں جانتا تھا کہ موت کیا چیز ہے۔ پھر جب اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے 4 مکرم فرشتوں کو اپنے پاس بلایا اور ہر ایک کو باری باری زمین سے مٹی اٹھانے کا کہا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے 3 بڑے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت مکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام حالی حال لوٹ آئے۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو مٹی اٹھانے کے لیے بھیجا تو حضرت عزرائیل علیہ السلام مٹی اٹھا کر واپس تشریف لے آئے اور اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم پورا کیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ ہم نے موت کو تیرے سپرد کر دیا۔ اس پر ملک الموت علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب العالمین، موت کیا چیز ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے موت سے اسی وقت پردوں کو اٹھا دیا۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے موت کو مینڈک کی شکل میں پیدا فرمایا، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے موت کو حکم فرمایا کہ اسی شکل میں فرشتوں کے سامنے جاؤ۔ فرشتوں نے جب موت کو اس شکل و صورت میں دیکھا جو کہ انہوں نے کبھی اس سے پہلے ایسی شکل و صورت نہ دیکھی تھی، فرشتوں نے جب موت کو اس شکل و صورت میں دیکھا جو کہ اتنی ہیبت ناک تھی کہ فرشتے دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئے، اور فرشتوں کی یہ بے ہوشی 2000 سال تک رہی۔ جب فرشتے ہوش میں آئے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رب العالمین، یہ کیا چیز ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ موت ہے۔ اس کے بعد فرشتوں نے عرض کی، یا رب العالمین، یہ کن پر وارد ہوگی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا،
کہ یہ ہر ذی روح پر وارد ہوگی۔ اس کے بعد فرشتوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب العالمین، کوئی اور چیز بھی اس سے بڑی پیدا فرمائی ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑی ذات میری ذات ہے، اور میری ذات سے ہی ہر ایک کو ڈرنا چاہیے، اور اس بات کو خوب جان لو کہ موت ایک ایسی چیز ہے کہ ہر ایک جاندار اس کا ذائقہ چکھے گا۔ اس طرح جب تمام فرشتوں نے موت کی ہیبت ناک شکل کو دیکھ لیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے عزرائیل، موت کو پکڑو۔ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب العالمین، یہ تو بہت طاقتور ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ملک الموت علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ اے عزرائیل علیہ السلام، ہم نے تم کو اس سے کہیں زیادہ طاقت دی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ فرمان سنتے ہی حضرت عزرائیل علیہ السلام نے موت کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ جب ملک الموت علیہ السلام نے موت کو اپنے قبضے میں لیا تو موت چیخنے اور چلانے لگی، اور چیخ چیخ کر یہ کہنے لگی کہ تمام مخلوق کان کھول کر سن لے اور اس بات سے آگاہ ہو جائے کہ میرا نام موت ہے۔ میں وہ ہوں جو ماں باپ اور اولاد میں، شوہر اور بیوی میں، بھائی اور بہنوں میں جدائی ڈال دوں گی، اور میں وہ موت ہوں جو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو ختم کر دوں گی اور کسی جاندار کو زندہ نہ چھوڑوں گی۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ملک الموت علیہ السلام کو کتنی طاقت دی ہے؟ اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ ملک الموت علیہ السلام کا وجود اتنا بڑا ہے کہ اگر تمام روئے زمین کے سمندروں کا پانی حضرت ملک الموت علیہ السلام کے وجود پر ڈالا جائے تو ایک بھی قطرہ نیچے نہ گرے، اور زمین و آسمان کی تمام مخلوقات حضرت ملک الموت علیہ السلام کے سامنے اس طرح جیسے کہ انسان کے سامنے ایک دسترخوان پڑا ہو، اور اس پر مختلف قسم کی طرح طرح کے کھانے پڑے ہوں، اور وہ انسان اس دسترخوان سے جو چیز چاہے وہ اس کو اٹھا لے۔ پیارے دوستوں، ملک الموت علیہ السلام کی طاقت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر ایک ہی وقت میں جتنے بھی لوگ مرتے ہیں تو ملک الموت علیہ السلام ایک ہی وقت میں تمام لوگوں کی روحوں کو قبض کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، جب انسان مرتا ہے تو ان میں سے کچھ خوش نصیب لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی روح کو خود اللہ تبارک تعالیٰ قبض کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے انبیاء کرام اور صحابہ کرام اور اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک اور ولی بندے، اور بعض لوگ ایسے ہیں جن کی روح کو خود ملک الموت علیہ السلام قبض کرتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہیں جن کی روح کو ملک الموت علیہ السلام کے متحد جو بھی فرشتے ہیں وہ قبض کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ ملک الموت علیہ السلام کے ساتھ مددگار فرشتوں کی تعداد 14 ہے، جن میں سے 7 فرشتے وہ ہیں جو مومنین کی روحوں کو قبض کرتے ہیں، اور یہ رحمت کے فرشتے ہیں، اور 7 عذاب کے فرشتے ہیں جو کافروں کی روحوں کو قبض کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مریض کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت علیہ السلام کو اس کے سرہانے کھڑا دیکھا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ملک الموت علیہ السلام، اس کے ساتھ نرمی کرنا، یہ مومن ہے۔ تو ملک الموت علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہر مومن کے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہوں اور نرمی سے روح قبض کرتا ہوں۔ پیارے دوستوں، بات کرتے ہیں کہ موت کو موت کیسے آئے گی اور موت کا ذائقہ کس طرح چکھے گی۔ اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ جب روز قیامت تمام لوگوں کا حساب و کتاب ہو جائے گا اور تمام لوگوں کو ان کے نامہ اعمال کے مطابق جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ کر دیا جائے گا، اور تمام جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور تمام جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ موت کو لانے کا حکم دے گا، جیسا کہ حدیث پاک میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کو روز قیامت ایک مینڈک کی شکل میں لایا جائے گا،
اور پھر ایک پکارنے والا پکار کر کہے گا کہ اے اہل جنت، تو تمام جنتی لوگ گردن اٹھا کر دیکھیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم اسے جانتے ہو؟ تو تمام جنتی لوگ کہیں گے ہاں ہم اس کو جانتے ہیں، یہ تو موت ہے۔ اور وہ جنتی لوگ موت کو پہچان لیں گے کیونکہ انہوں نے مرتے وقت موت کو اس کی اصلی حالت میں دیکھا ہوگا۔ اس کے بعد پھر پکارنے والا یہ صدا لگائے گا کہ اے اہل جہنم، تو تمام جہنمی لوگ اپنی گردنوں کو اٹھا کر دیکھیں گے اور ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم اس کو پہچانتے ہو؟ تو تمام جہنمی لوگ کہیں گے ہاں ہم اس کو جانتے ہیں، یہ تو موت ہے، کیونکہ مرتے وقت تمام جہنمی لوگوں نے بھی موت کو اس کی اصلی حالت میں دیکھا ہوگا اور وہ بھی اس کو پہچان لیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے مطابق موت کو ایک مینڈک کی شکل میں جنت اور جہنم کے درمیان لایا جائے گا۔ اس وقت تمام جنتی لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے اور تمام جہنمی لوگ بھی یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد موت کو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذبح کر دیا جائے گا، اور یہ وہ وقت ہوگا جب موت کو بھی موت آ جائے گی، اور جب موت بھی موت کا ذائقہ چکھے گی اس کے بعد جنتی لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے اور جہنمی لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ اس کے بعد موت کا کوئی تصور بھی نہ ہوگا اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی، اور کامیاب ہوں گے وہ لوگ جو اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی کر کے جنت میں چلے گئے، اور ناکام ہوں گے وہ لوگ جو اللہ تبارک تعالیٰ کو ناراض کر کے جہنم کا ایندھن بن گئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں موت کی سختیوں سے بچائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں پڑوس نصیب فرمائے۔ معزز ویورز، امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔